معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی پہچان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں۔ ہم کیسے جانیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، آپ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کی علامات، اس کی خصوصیتیں اور اس کی پہچان کیا ہے، جس سے ہم سمجھ سکیں کہ ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور غالباً اس موضوع کی یہ 5ویں نشست ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، اس سے پہلے نشست کے اندر میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص محبت کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرے گا۔ آپ نے جو کام کرنے کے لیے کہا وہی کام کرے گا۔ آپ نے جن کاموں سے منع کیا ان کاموں سے وہ دور بھاگے گا۔ اگر یہ علامت ہمارے اندر موجود ہے تو سمجھ جائیں کہ یقیناً ہم نبی سے سچی محبت کرنے والے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ رب العالمین نے جنت کو جو سجایا ہے، جنت کو جو رچایا اور بسایا ہے، جنت کو جو سنوارا ہے، ایسے ہی اچھے لوگوں کے لیے جو نبی کی ہر بات کو مانتے ہیں، وہ بات ہمارے چاہت کے خلاف ہو یا ہمارے چاہت کے مطابق ہو، ہمارے خواہشات کے موافق ہو یا ہماری خواہشات کے خلاف ہو، وہ کیسی بھی بات ہو، لیکن ہمارے نبی نے کہہ دیا تو پتھر کی لکیر ہم سمجھتے ہیں۔ نہ تو ہم اس بات سے آگے جا سکتے اور نہ تو اس بات سے پیچھے آ سکتے، کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ جو نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر اور طریقے پر چلتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اور جو صرف دعویٰ کرتے محبت کی کہ ہم نبی سے محبت کرتے، نبی سے جو عشق کے دعوے کے ڈھڈورے پیٹتے کہ نبی سے ہم عشق کرتے، وہ لوگ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں، ہے نا۔ ناچ کر کے محبت کا ثبوت نہیں دیا جا سکتا ہے، گا کر کے محبت ثابت نہیں کی جا سکتی ہے، نعرے بازیوں کے ذریعے محبت ثابت نہیں کی جا سکتی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ٹی شرٹ پر یا شرٹ پر آئی لو محمد لکھوا کر کے محبت ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ منہ میں گٹکا، منہ میں تمباکو، منہ سے بدبو آ رہے ہیں، بولتا آئی لو محمد۔ اگر وہ نبی سے سچی محبت کرتا تو یہ آیت بھی پڑھا ہوتا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو کچھ بھی تم کو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں، تمام بھلائیاں ہمیں دی ہیں اور تمام برائیوں سے ہمیں روکا ہے۔ اگر ہم برائیوں سے رک رہے ہیں، بھلائیوں کو اپنا رہے ہیں، بھلائیوں کے فالوورز ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یقیناً نبی سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر رہے ہیں، یعنی جو جنت میں جانا نہیں چاہتے۔
اور یہی لوگ ہیں جو جھوٹے دعوے کرتے ہیں، جو روڈ پر ناچتے اور گاتے ہیں، جو نعرے بازیاں کرتے ہیں، جو غلط طریقے سے نبی کی بغاوت اور مخالفت کرتے ہوئے کیا نام ہے جو محبت کے نام پر جلوس نکالتے ہیں، لیکن ان کے اندر محبت نہیں ہوتی، وہ دل سے نبی سے محبت نہیں کرتے۔ اگر دلی محبت کرتے تو ایسے خرافات سے وہ دور رہتے جس کا ثبوت قرآن اور سنت سے نہ ہو، جو قرآن مجید کے اندر نہ ہو، جو نبی کے فرمان میں نہ ہو، جس کا مصطفیٰ نے پرمیشن اور اجازت نہ دی ہو، جس پر مصطفیٰ کے دوستوں نے عمل نہ کیا ہو، مسلمان اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بھلا جنت میں جانے سے کون انکاری ہو سکتا؟ اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میرا کہنا مانا جنت میں وہ داخل ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر وما آتاکم الرسول، رسول جتنا دے اتنا لے لو، پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک، زندگی کے تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام ناحیوں میں، زندگی کے تمام جو ہے موڑ اور تمام پوائنٹ پر جو ہے ہمیں مصطفیٰ کے فرمان ہی کو نافذ کرنا چاہیے۔ تمام مسئلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا چاہیے۔ ہمارے نبی نے یہ کیسے کیا؟ نماز پڑھنا تو نبی کی نماز کو دیکھنا ہے، ہمارے نبی نے نماز کیسے پڑھی ہے؟ عقیقہ کرنا ہے تو نبی نے عقیقہ کیسے کیا؟ اس طریقے سے ہمیں عقیقہ کرنا ہے۔ شادی کرنی، رشتہ کرنا ہے، ہمارے نبی نے رشتہ کیسے کیا ویسے کرنی ہے، ہمارے نبی نے شادی کیسے کیا ویسے کرنی ہے، ہمارے نبی نے تجہیز و تکفین کا مسئلہ کیسے انجام دیا ویسے انجام دینا ہے۔ زندگی کے تمام مسائل جب جو ہے ہم سیرت مصطفیٰ کے روشنی میں انجام دینے لگ جائیں گے تو یہ ہوا وما آتاکم الرسول، رسول جتنا دے اتنا لے لو۔ اپنے مرضی سے اگر کر رہے ہیں، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، نمائش کے لیے، تاکہ ہماری شہرت ہو جائے، سماج اور معاشرے میں ہماری نمائش ہو، ہمارے نام کا چرچا ہو، لوگ ہمارا ڈھڈورا پیٹے، تو یہ محبت نہیں ہے۔ دین کے اندر اپنے مرضی کو ذرہ برابر بھی داخل نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میرا کہنا نہیں مانا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ جس نے میرا کہنا نہیں مانا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی علامت اور پہلی پہچان یہ ہے کہ جو نبی سے سچی محبت کرے گا وہ نبی کی ہر بات کو مانے گا، اپنے زندگی کے تمام معاملات میں اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر وہ چلنے کی کوشش کرے گا، اپنے مرضی سے کوئی راستہ اور کوئی طریقہ اختیار اور ایجاد نہیں کرے گا۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اب اگر ہم یقیناً نبی کی ہر بات کو مان لیں، سمجھ جاؤ کہ نبی سے سچی محبت کر رہے ہیں، اور اگر صرف اعلان کی حد تک ہماری محبت ہے تو ہم اور آپ اپنے محبت میں جھوٹے ہیں، اپنے محبت میں جھوٹے، صرف دعویٰ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی رشتہ، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی سے محبت کرنے والا فجر میں سویا رہے گا نماز چھوڑ کر، نبی سے محبت کرنے والا تمباکو کھائے گا، نبی سے محبت کرنے والا گٹکا کھائے گا، نبی سے محبت کرنے والا زنا کرے گا، ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں پر گندی نظریں ڈالے گا، وہ بھی جو روڈ پر کھڑے ہو کر کے ٹی شرٹ پہنا آئی لو محمد، اور دوسری کی بہو بیٹیوں پر گندی نظریں ڈال رہا ہے، سیٹنگ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، ہمارے محلے میں تو سنیچرا بازار ہی لگنے لگے، وہ عورتوں کی بازار، استغفر اللہ، اور شرم بھی نہیں آتی۔ ہم اپنے گھر کی کیا نام ہے بچیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو بھیجتے بھی ہیں، مت بھیجو ایسی جگہوں پر، وہ خرافات اور فتنے کی جگہیں ہیں، وہ بدترین جگہیں ہیں، اس دھرتی کی سب سے بدترین جگہیں ہیں۔ ہمارے مسجد ہی کے سامنے وہ بازار لگتی تھی، اللہ نے خیر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نام اس محلے کو پاک کر دیا، یہاں سے اس بازار کو اٹھوا دیا۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہاں کے لوگ کم ہے، نہیں تو اسی مسجد کے سامنے وہ خرافات شروع تھے، اور نہ جانے کتنے جمعوں کے اندر میں نے آواز اٹھائی، میں نے بولا، شاید اللہ نے کسی کے آمین کو سن لیا، کسی کے دعا کو سن لیا، اور وہ فتنہ یہاں سے اٹھ کر کے اور دور چلا گیا۔ اللہ ہر کسی کو ایسے تمام فتنوں سے ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ حضرات گرامی، اور نبی سے محبت کرنے کی دوسری پہچان، جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے نا،
وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہت ہی زیادہ خوگر ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ متمنی ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ نبی کو دیکھنے کا مشتاق ہوتا، پریشان ہوتا کہ نبی کو کب دیکھ لیا جائے۔ اور جو نبی کو دیکھنے کی چاہت اپنے اندر رکھے وہ شرک، بدعات، کفر، خرافات، بکواس، رسم و رواج اور جو رسومات قبیحہ، ان تمام چیزوں سے بہت دور بھاگتا، کیونکہ اس کی ایک ہی دھن رہتی ہے کہ کاش میں نبی کو دیکھا ہوتا، کاش میں نبی کو دیکھ لیتا، کاش میں نبی کو دیکھ پاتا، نہیں حقیقت میں دیکھا تو خواب ہی میں دیکھ لیتا۔ تو ایسے تمام وہ کارنامے انجام دیتا ہے، ایسی تمام خوبیاں اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ایسی تمام بھلائیاں اپنے اندر پیدا کرتا ہے جن بھلائیوں کو اپنانے کے بعد وہ مصطفیٰ کا دیدار کر سکے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ میدان محشر میں بھی نبی اس کو بھگا رہے ہو، بھاگ یہاں سے، نکل جائے یہاں سے، تو خرافاتی تھا، تو نبی تو میرے دین کا باغی تھا، میرے وفات کے بعد جو ہے، میرے دنیا سے چلے آنے کے بعد جو ہے، میرے موت کے بعد تو دین کے اندر رہ کر کے دھمال مچاتا تھا، تو گڑبڑ سڑبڑ کرتا تھا، تو خرافات کرتا تھا، نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کو جنم دیتا تھا، بھاگ یہاں سے۔ نبی ایسے تمام خرافاتیوں کو، ایسے ڈھونگیوں کو، ایسے پاکھنڈیوں کو جو نبی کے محبت کے نام پر پاکھنڈ پھیلا رہے ہیں اور جو نبی سے محبت کا جو ڈھونگ رچ رہے ہیں، ایسے تمام ڈھونگیوں کو اللہ کے نبی جو ہے بھگائیں گے کہ بھاگ جائے یہاں سے، نکل یہاں سے۔ سحقاً سحقاً لمن غیر دین بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین میں گڑبڑ سڑبڑ کیا، سمجھ رہے، میرے دین کو بدلنے کی کوشش کیا، میرے دین میں نئی نئی چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کیا، ایسے تمام لوگوں کو اللہ کے نبی بھگا رہے ہوں گے۔ تو جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اشد امتی لحب القوم یکونون بعدی یخرجون بعدی یود احدهم انه اعطى اهله وماله وانه روانی، کہ مجھ سے میری امت میں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھ کو دیکھا نہیں، میرے بعد آئیں گے۔ نبی نے کہا من اشد امتی لحبا قوم یکونون بعدی یخرجون بعدی، میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، ان کی خواہش یہ ہوگی کہ پروردگارا یہ میری پوری دولت لے لے، یا اولاد جاؤ ساری چیزیں الہ العالمین لے لے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا دے۔ یود احدہم انہ اعطى اہلہ ومالہ، اپنے اہل و عیال اور اپنی جائیداد کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ نبی کا دیدار ہو جائے، ان تمام چیزوں کے بدلے میں یہ تمام چیزیں صرف کر دی جائیں، ان تمام چیزیں خرچ کر دی جائیں اور ان کے مقابلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار ہو جائے۔ وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، یہ ناچنے والے، یہ ناچ اور گانا اور دھمال مچانا اور نہ جانے کیسے کیسے گندے حرکتیں کرنا، محبت کے نبی سے محبت کے نام پر فتنہ پیدا کرنا، امت کو لڑانا، امت میں جو ہے انتشار پیدا کرنا، امت کو مختلف قسم کے فتنوں کا شکار بنانا، یوٹیوب پر بیٹھ کر، فیس بک پر بیٹھ کر نبی سے محبت کے نام پر گالیاں دینا، یہ محبت نہیں یارو۔ وہ بیٹھ کر گالی دے رہا ہے، اگر نبی سے اتنی سچی محبت ہے تو ادب کے دائرے میں رہ کر کے اگر کوئی گستاخ رسول ہے اس کو ادب سے سمجھایا جائے، اس کو پیار سے سمجھایا جائے، اس کو اسلامک دائرے میں رہ کر، اسلامک حدود میں رہ کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کیا جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا جائے۔ اگر قلمکار ہیں آپ تو لکھ کر کے دفاع کریں، بولنے والے ہیں تو بول کر کے دفاع کریں، گالی دے کر کے نہیں، جھگڑا کر کے نہیں، بینر چھپوا کر، نعرے بازیاں کر کے نہیں۔ ان نعرے بازیوں کا اور ان پمپلیٹ اور بینروں کا جو ریئیکشن ہمارے نظروں کے سامنے آ رہا ہے، دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ حالات کتنے پرخطر بنتے جا رہے ہیں، یہ انہیں نعرے بازیوں کا نتیجہ ہے، انہیں نعرے بازیوں کا نتیجہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے ایسے تمام خرافات سے بہت دور رہتا، نبی کا دفاع اپنے قلم سے کرتا، نبی کا دفاع بول کر کے کرتا، نبی کا دفاع قانونی کارروائی کر کے کرتا، نبی کا دفاع جو ہے اخوت اور بھائی چارے اور محبت سے سمجھا کر کے کرتا ہے۔
گالیاں دینا تو جانتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس ظالم کو، اس جاہل کو جو نبی کی شخصیت سے واقف نہیں ہے، کبھی سمجھانے کی کوشش کیا ہم نے؟ آپس میں لڑنا جانتے، آپس میں لڑنا جانتے، معمولی باتوں کو لے کر کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کیا نام ہے کمپلین کر دیتا، FIR کر دیتا۔ ابھی حال ہی کی بات ہے، یوٹیوب کے مسئلے کو لے کر کے، صرف ہیڈنگ کو لے کر کے کمپلین کر دیا گیا، جبکہ اس مسئلے کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں تھی۔ یعنی آپس میں لڑنے میں قرآن کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ریشم کی طرح سے نرم ہوتا ہے، محبت کرتا ہے، نفرت نہیں کرتا۔ اب اگر مسلمانوں کو مسلمان سے محبت نہیں تو سمجھ جائے کہ ایمان اس کا کمزور ہو گیا، اور اگر محبت ہوتی تو یہ مسئلہ کورٹ تک نہیں پہنچاتا، آپس میں بیٹھ کر جو ہے سلجھانے کی اور سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتا، آپس میں بیٹھ کر کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر محبت ہوتی تو کورٹ تک یہ باتیں، عدالتوں تک یہ باتیں نہیں پہنچتی جو ہے ہمارے مسجدوں تک، ہمارے ممبر و محراب تک، ہمارے مدارس تک یہ باتیں محدود رہتی، اور وہیں سے کیا نام ہے اس بات ان تمام مسائل کا حل کیا جاتا۔ ہمارے مسئلوں کو غیروں سے حل کرایا جائے، کورٹ اور کچہری سے حل کروایا جائے، پولیس اسٹیشن میں جا کر کے حل کروایا جائے، یہ شرم کی بات ہے مسلمانوں۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ نبی سے محبت نہیں ہے، یہ قوم اور ملت سے محبت نہیں ہے، یہ نبی سے نفرت ہے۔ یہ نبی سے نہیں، قوم اور ملت سے نفرت ہے، نبی سے بھی نفرت ہے، قوم اور ملت سے بھی نفرت ہے۔ یہ محبت کے نام پر صرف ڈھونگ کرنا، باقی کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا جو مجھ سے جو سچی محبت کرتے ہیں وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ کاش نبی کا دیدار ہو جائے۔ ہم نے نبی کا زمانہ نہیں پائے، لیکن ایسی اتنی نیکیاں کرے، اتنی اچھائیاں کرے، نبی کے سیرت کا اتنا اسٹڈی کرے، اتنا زیادہ نبی کی سیرت کو پڑھے، مطالعہ کرے کہ خواب میں نبی نظر آ جائے۔ یہ خواہش ہوتی ہے اچھے لوگوں کی، محب رسول کی، متبع رسول کی، یہ عاشق رسول کی خواہش اور سوچ ہوتی ہے، جبکہ نبی کے لیے عشق کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لہجے میں بیان کر رہا ہوں۔ بہت ہی پیارا واقعہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، میں اپنی جان، اولاد، جائیداد، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور جب آپ کی یاد آتی ہے فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ جب تک دیدار نہیں کرتا ہوں اللہ کے نبی چین ہی نہیں دل کو ملتا، قرار ہی نہیں آتا، بے چین ہو جاتا ہوں اللہ کے نبی۔ لیکن جب میں موت کو یاد کرتا ہوں کہ موت کے بعد آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں گیا بھی تو پتہ نہیں میں کہاں رہوں گا، آپ کہاں رہیں گے۔ اللہ کے نبی بھی جواب بھی نہیں دیے کہ جب آسمان سے وحی نازل ہو گئی، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین کا پیغام لے کر کے پہنچے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے، یا جو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا، تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنت کے اندر۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ جن پر اللہ عز و جل نے انعامات نازل کیے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں نوازا ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء ہیں، والشہداء، اور وہ صدیقین، اور صدیقین ہیں، والشہداء، اور شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، والصالحین، اور وہ نیک اور صالح لوگ ہیں، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ سب سے بہترین ساتھی اور دوست ہیں۔ اللہ کے نبی نے گھبراؤ نہیں، اگر تمہارے اندر اتنی پاکیزہ نیت، تمہاری اتنی پاکیزہ نیت ہے اور اتنا پاکیزہ جذبہ ہے، تو رب العالمین وفات کے بعد بھی جنت میں بھی تمہیں جو ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت وہاں بھی تم کو ملے گی، جنت میں بھی۔ تو جو نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھنے کی چاہت رکھی دل میں، یا صرف نعرے بازیاں کرنے میں مست و مگن رہتے، جلوس نکالنے میں، دھمال مچانے میں؟
ایک اور روایت ہے، اب بہت مشہور، بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں، حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ یہ نبی کے خادم ہیں، نبی کی خدمت کرتے ہیں، اور نبی سے اتنی چاہت، اتنی محبت، جناب علی کی نبی کے چوکھٹ پر ہی رات میں سو جاتے، اپنا سر چوکھٹ پہ رکھ کر کے وہیں پر سو جاتے۔ ان کے جذبہ محبت کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہوئے کہا، ربیعہ یقیناً تم بہت محبت کرتے ہو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا چاہیے مانگو۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اگر دولت مانگوں گا تو دولت فانی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے۔ حضرت ربیعہ نے کہا، اللہ کے نبی مرافقت کا فی الجنہ، بس جنت میں آپ کی مصاحبت چاہیے، جنت میں آپ کا دیدار چاہیے، جنت میں آپ کی صحبت چاہیے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ ان کو کہتے ہیں یہ نبی کے سچے صیدائی اور نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوتے۔ منہ میں بھرا ہوا گٹکا، سگریٹ، پھر آئی لو محمد، تمباکو کھایا ہوا، آئی لو محمد۔ نبی سے محبت کرنے والا نشاور پروڈکٹ استعمال کرتا، نہ تو کھاتا ہے، نہ کھانے دیتا ہے، نہ بیچتا ہے، نہ بیچنے دیتا ہے۔ نبی سے محبت کرنے والا مجوسیوں سے مشابہت اختیار کرتا۔ ابھی کیا نام ہے، دیوالی گزری نا، مسلم محلوں میں دے دھمال تب پٹاخے، اور مسلمان یہ شیطانی کیا نام ہے، شر پھیلانے والے، یہ شیطان کے چیلے مچے جو ہے، چیلے چپاٹے جو ہیں، یہ دکانداریاں کر رہے تھے، پٹاخے بیچ رہے تھے، اور ہماری قوم جو ہے وہاں جا کر کے پٹاخے خرید رہی تھی، ابا جی پیسے دے رہے تھے، ممی دلوا رہی تھی، اور بچہ جا کر کے پٹاخے خرید رہا تھا، لا کر مسجد کے سامنے دھماکہ کر رہا تھا۔ یہ ہے ہماری محبت۔ نبی سے محبت کرنے والا مجوسیوں سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں کرتا۔ نبی سے محبت کرنے والا صرف نبی سے محبت کرتا ہے، نبی کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا۔ وہ آتش پرست ہوتے ہیں، آتش بازی کرنے والا، آتش پرستی کرنے والا جو ہے وہ نبی سے محبت کب کرے گا، اور اس کی سپورٹ کرتے ہیں۔ دیوالیوں میں پٹاخے پھوڑنا یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، نبی سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جب مسجد کے لیے چندہ کیا جاتا ہے نا، مسجد اور مدرسے کے لیے کہ بھیا کسی غریب کے لیے مسجد کے لیے چندہ دینا ہے، اللہ کے نام پر کچھ خرچ کرو، تو وہاں جیب میں ہاتھ ہی نہیں جاتے، اور خرافات کرنے کے لیے، فضول خرچی کرنے کے لیے 100 روپیہ 500 روپیہ بچوں کو دے دیا جاتا ہے، جا کر کے پٹاخے لات، کم سے کم اپنی خواہشات پوری کر لے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے سچے صیدائی، جو نبی کی صبح سے لے کر کے شام تک بغاوت ہی کرتے رہتے، مخالفت ہی کرتے رہتے۔ دکانداری میں نے کہا بائیکاٹ کرنا، ایسے تمام شیطانوں کا بائیکاٹ کرنا ہے جو مسلمان ہو کر کے اپنے محلوں میں کیا نام ہے جو پٹاخوں کی دکانیں لگاتے، ان کے ہاں خریدے گی بھی نہیں، ان کے ہاں جائے گی، پھر پہلے سمجھائیں گے۔ میں نے کئی لوگوں کو فون کر کے بولا بند کر بھائی دکانیں، یہ سب گنڈا گردی ہے، یہ اسلام کے نام پر یہ مسلمان نہیں ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے دن جنہیں دیکھ کے شرمائے ہنود۔ جتنے بھی شرارتی کامیں ہیں، جتنے بھی طوفانی کامیں ہیں، جتنے بھی بدتمیزیوں والے کامیں ہیں، تمام کاموں میں مسلمان پیش ہے۔ سب نے کہا انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھائے، بالکل بائیکاٹ کریں گے۔ لیکن جب پٹاخے کی دکانیں لگنے لگی تو ہمارے بچوں نے جا کر کے وہاں خریدا۔ ایسے لوگوں کا جو ہمارے نبی کا دشمن، وہ ہمارا دشمن، نبی کی بغاوت کر رہا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے، صرف غیروں کو جواب دینا جانتے۔ ارے جو ہمارے گھر میں ہمارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں جو آستین کے سانپ بن بیٹھے ہیں، سب سے پہلے ان کا بائیکاٹ کیا جائے، سب سے پہلے ان کے خلاف آواز اٹھائی جائے، سب سے پہلے ان کے خلاف قلم اٹھائی جائے۔ جو ہمارے آستین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں پل رہے ہیں، ہمارے محلوں میں پل رہے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں پل رہے ہیں، اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کے اندر نبی کی محبت ہے ہی نہیں۔ حضرت ربیعہ نے کہا اللہ کے نبی مرافقت کا فی الجنہ، بس جنت میں آپ کی مصاحبت چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جیسے دنیا میں آپ کی دیدار کر رہا ہوں، مرنے کے بعد جب جنت میں داخل ہوں الہ جو ہے اللہ کے نبی جنت میں بھی آپ کا دیدار ہو، بس اللہ سے دعا یہی کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا انی افعل، میں ضرور دعا کروں گا،
فَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، لیکن کثرت سے نماز پڑھیے، نماز پڑھ کر کے میری مدد کیجئے۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ یعنی اس حدیث کے اس ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے سنتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سنتیں کثرت سے پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، فرائض کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، فرائض کے ساتھ نوافل اور سنتوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ابھی جیسے جناب مولانا سلام پھیریں گے، ادھر سلام پھیرے ادھر بھاگنا شروع، وہاں نبی کی سنت یاد نہیں آتی ہے، وہاں نبی سے محبت مردہ ہو جاتی ہے، وہاں نبی کی چاہت نہیں رہ جاتی، وہ تو سنت ہے نا، سنت کی کوئی ویلو ہے ہی نہیں ہے، سنت کاہے کا پڑھیں گے؟ فرض پڑھ لیا، ایسا لگا ترم خواہ بن گئے، کامیابی مل گئی، جنت ہمارے نام سے سرٹیفکیٹ جنت کی مل چکی ہے، اب سنت پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ابھی جیسے سلام پھیرا جائے گا اب دیکھنا بھاگنا شروع ہو جائے گا، ایسا لگے گا کہ کوئی طوفان آ رہا ہے، اب یہ پبلک بھاگ رہی بڑی تیزی سے مسجدوں سے نکل کر کے۔ ارے یارو، اللہ نے موقع دیا ہے، خوش قسمت بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے اور عبادت کرنے کا موقع دیا، یہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، سنتیں پڑھ کر کے جائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا سنتوں کا اہتمام کرنا، جنت میں میری صحبت کا شرف تم کو حاصل ہوگا، جنت میں میرا دیدار کا شرف تم کو حاصل ہوگا۔ سنتیں پڑھتے رہنا، نوافل کا اہتمام کرتے رہنا۔ ہمارے ہاں سنتیں پڑھتے ہی نہیں، لوگ کیا بولتے ہیں؟ اہل حدیث کے ہاں سنت نہیں، استغفر اللہ، سنت سب کے ہاں، میں کہتا ہوں اہل حدیثوں کے ہاں بھی سنت ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں بھی سنت ہے، دیوبندی اور بریلوی کے ہاں بھی سنت ہے، تبلیغی جماعت والوں کی سنت سب کے ہاں ہے۔ کچھ ایسے بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں جنہوں نے سب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جماعت کی غلطی نہیں ہے، یہ جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، ہر جماعت میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے جماعت کے بدنامی کا سبب بنتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو سنتیں پڑھ کر کے جائیے، پورا یہاں آئے ہیں تو کچھ وقت دیجیے۔ تو جو نبی سے سچی محبت کرتا، اللہ کے نبی نے کہا فَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کرو نوافل کا اہتمام کر کے، کثرت سے نوافل اور سنتوں کو پڑھ کر کے، قیامت کے دن انشاءاللہ العظیم میرے دیدار کا، میری مصاحبت کا شرف حاصل ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کا دیدار ہو جائے، اگر ہماری خواہش ہے کہ قیامت کے دن نبی کا دیدار ہو، اور یہ ڈھونگ رچ رہے ہیں نا، یہ پاخنڈی جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو قیامت کے دن بھی نبی کو نہیں دیکھ پائیں گے، جیسے جہنمی لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار صرف جنت ہی کریں گے، ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہی صرف موحد کرے گا، یہ بدعتی نہیں کر پائیں گے، اللہ کے نبی ان کو بھگا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے گا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے قاصر اور عاجز رہیں گے، بھگا دیں گے وہاں سے، بھاگ یہاں سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کی محبت کے نام پر پاکھنڈ پھیلا رہے ہیں نا، ایسے تمام پاکھنڈیوں کو وہاں سے بھگائیں گے، بھاگے سے، اس کے لیے وہاں جگہ نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی، بہرحال نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے وہ نبی کی دفاع کرتا ہے۔ نبی پر جب کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، میں نے اس سے پہلے اعلان کیا تھا، ایک عقیدے کا کورس شروع کیا تھا اور اس میں تمام اعلانیہ طور پر کہا تھا کہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھے لکھے ہیں تو بھی کلاس اٹینڈ کریں، نہیں پڑھے لکھے ہیں تو بھی کلاس اٹینڈ کریں، بہت ساری معلومات آپ کو دیے جائیں گے۔ آپ اپنے نبی کا دفاع کیسے کریں گے بولیے؟ جھگڑا کر کے، گالی دے کر کے؟ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جاتا ہے، اسلام گالی گلوچ کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اسلام نے کہا گالی مت دو، جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں نا، دوسروں کے معبودوں کو، دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، وہ ان کو برا بھلا کہو، وہ تو باطل ہیں۔ اگر تم ایک باطل چیز کو غلط بولو گے نا، اس باطل کو غلط بولنے کی وجہ سے تمہارے حق چیز کو یعنی اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، اور ہم اپنے رب کو گالیاں دلوا رہے ہیں، اپنے نبی کو گالیاں دلوا رہے ہیں، ہم اپنے صحابہ کو گالیاں دلوا رہے ہیں جذباتی قدم اٹھا کر کے۔ بتائیے نبی کا دفاع کیسے کریں گے؟ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، غالباً تینوں منزلیں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نبی کا دفاع کیسے کریں گے؟ کوئی اگر ظالم یہ کہتے کہ نبی نے ایک 6 سالہ بچی سے شادی کیا، تمہارے نبی ایسے تھے، ہوس پرست تھے، بتائیے دفاع کیسے کریں گے؟ جواب ہے کسی کے پاس؟ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، کیونکہ ہم نے کبھی ایسے کلاس اٹینڈ ہی نہیں کیے، ہم نے سیکھنے کی کوششیں ہی نہیں کی، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کوئی بھی آ کر کے یوٹیوب پر بیٹھ کر کے، فیس بک پر بیٹھ کر کے ہمارے نبی کو گالیاں دیتا اور ماں خاموش تماشائی بنے رہتے۔ آپ سے پوچھا جائے توحید کی کتنی قسمیں؟
اعمال کی قبولیت کی توحید کی کتنی قسمیں؟ ارے بھیا جب ہم اپنے گھر کے پریوار کو نہیں جانیں گے، بتائیے اس کی رسپیکٹ کیسے کریں گے؟ توحید کس کو کہتے ہیں، کس چڑی اور پرندے کا نام ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ اور یاد رکھنا جب تک توحید کو پہچانیں گے نہیں تب تک توحید ہمارے زندگی میں آئے گا ہی نہیں، اور جب زندگی میں توحید نہیں آئے گا، توحید کے بغیر جنت ناممکن ہے، توحید کے بغیر کسی بھی عمل کی قبولیت ناممکن ہے۔ اعمال کی قبولیت کی شرط لگا دیا مذہب اسلام نے، زندگی میں توحید ہونا، اس عمل میں توحید ہونا، اس عمل میں اگر توحید نہیں ہے رب العالمین توحید وہ عمل قبول ہی نہیں کرے گا۔ پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، لیکن اگر ہمارے زندگی میں توحید نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا۔ نبی کا دفاع کیسے کرنا ہے، نبی کی دفاعی کیسے بننا ہے، جب تک کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے تب تک مکمل طور سے معلومات حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، برائیوں سے آگاہ کرنے والا بنا کر کے بھیجا کہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ کرائم ہے، یہ جرائم ہے، ان سے بچیے۔ کیوں؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا، تاکہ مسلمانوں تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کا دفاع کرو، مدد کرو، وتوقروه اور ان کی تعظیم کرو، وتسبحوه بکرۃ واصیلا اور صبح و شام رب العالمین کی کبریائی اور پاکی بیان کرتے رہو۔ اب بتائیے مختصر سے وقت میں آپ کو کیسے بتایا جائے کہ اگر کوئی آپ سے پاکنڈی سوال کر لے کہ نبی نے 11 شادیاں کیے اور امت کے لیے صرف 4 شادیاں، کیسے سمجھائیں گے، دفاع کیسے کریں گے مسلمانوں؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس میں؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ سے کوئی غیر مسلم بھائی آپ سے پوچھ لے توحید کس کو کہتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں، کیا جواب دیں گے؟ عمل، آپ کا عمل اللہ کب قبول کرے گا؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ سے کہا جائے کلاس اٹینڈ کرو، الحمدللہ ہمارے بہت سارے بچوں نے کلاس اٹینڈ کیا، بہت سارے بھائیوں نے الحمدللہ ڈھیر سارے معلومات ان کو حاصل ہوئے۔ آج ان کا ایگزام بھی ہے بعد نماز عشاء انشاءاللہ العظیم، اور ان قریب جو کامیابی حاصل کریں گے جو ہمارے بچے جنہوں نے بھی سیکھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جس قدر کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ العظیم ہمت افزائی کے لیے جو ہے ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اور انعامات کے لیے ہمارے ساجد بھائی نے اعلان کیا کہ انشاءاللہ العظیم وہ ان بچوں کو انعامات دیں گے، انعامات سے نوازیں گے جو اس عقیدے کے کورس میں جنہوں نے بھی جو ہے کامیابی حاصل کیا انشاءاللہ العظیم۔ تو ایسے کلاسز اگر کہیں لیے جا رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ پر کلاسز لیے جا رہے ہوں، عقائد پر کلاسز لیے جا رہے ہوں، تو وہاں بیٹھیے، وقت دیجیے، زیادہ وقت نہیں، اس میں آپ کا پیسہ خرچ فری آف چارج، کوئی چارجز نہیں لگایا جا رہا تھا کہ آپ کو 500 1000 دینا پڑے گا، کہاں سے پیسہ لائیں گے؟ اور آپ کے لیے یہ بھی شرط نہیں تھا کہ آپ کا پڑھا ہوا ہونا، لکھنا جاننا ضروری ہے، آپ پڑھیں تو بھی بیٹھے، نہیں پڑھیں تو بھی بیٹھے۔ تو نبی سے محبت کی ایک یہ بھی پہچان ہے کہ جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے وہ نبی کا صحیح طریقے سے دفاع کرتا ہے، اسلامک دائرے میں رہ کر کے گالی گلوچ کر کے دفاع نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا، وہ تقاضا کرنے کے لیے وہیں پہنچ گیا اور برا بھلا بولنے لگا، گالیاں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، اس کے گالی کا جواب گالی سے دینے لگے۔ اللہ کے نبی اٹھے، مجلس سے اٹھ کر کے جانے لگے ناراض ہو کر کے۔ حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے ہیں۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیوں ناراض ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر جب تک وہ یہودی گالی دے رہا تھا تب تک رب العالمین کے رحمت کے فرشتے رب العالمین کی طرف سے رحمت کی برخا برسا رہے تھے، اور جب تم گالی کا جواب گالی سے دینے لگے وہ فرشتے رحمت کو، جو فرشتے ہمارے مجلس پر تھے وہ فرشتے یہاں سے چلے گئے۔ اللہ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، فیس بک پر بیٹھ کر کے کسی پاکھنڈی کو گالی، اس کے گالی کا جواب گالی سے دے رہے ہیں، اور اپنے معبود کو، اپنے خدا کو گالی دلوا رہے ہیں، اپنے اللہ کو گالی دلوا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کو گالی دلوانے کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ سبب ہیں، ہم سبب ہیں، ہماری وجہ سے اللہ اور رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہماری وجہ سے جو ہے صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں، مین سبب ہم ہیں۔
وہ اللہ اور رسول کو جانتے نہیں. ہم نے کبھی ان کو جنمانے کی کوشش نہیں کیا, ہم نے تعارف کروانے کی کوشش نہیں کیا. اب وہ جانتا نہیں انجانے میں گالی دے رہا. اللہ کے نبی نے یہی تو کہا تھا حضرت جبریل سے طائف والوں کے بارے میں. طائف والوں نے محمد الرسول اللہ کو بہت مارا. حضرت جبریل مدد کے لیے آئے, پہاڑ کا فرشتہ بھی تھا وہاں موجود. آپ سے مطالبہ کیا گیا, اللہ کے نبی آپ اجازت دو تو طائف والوں کو کیا نام ہے کچل دیا جائے. جنہوں نے آپ کو ستایا ہے, آپ پر ظلم ڈھایا ہے, اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے, ان کو کچل دیا جائے, چکنا چور کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, یہ مجھ کو پہچانے نہیں ہے, انہوں نے انجانے میں یہ جرم کرنے کی ضرورت کی ہے, انہوں نے جو غلطیاں کی ہیں انجانے میں کی ہے. اور اگر یہ مجھ کو پہچان لیتے, مجھ کو سزا نہیں دیتے, مجھے ستاتے نہیں, مجھے گالیاں نہیں دیتے, مجھے مارتے پیٹتے نہیں. آج جو اللہ کو گالیاں دے رہے انجانے میں گالیاں دے رہے, محمد الرسول اللہ کو جو گالیاں دے رہے انجانے میں گالیاں دے رہے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تعارف کروائے جا کر ان کے پاس میں. ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک. میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے شہر کے لیڈرز حضرات ہیں, غیر مسلم لیڈرز ہیں, غیر مسلم سرمایہ دار ہیں, غیر مسلم جو ہے ایسے نامور شخصیتیں ہیں, ایسے لوگوں کو بلایا جائے اور بلا کر کے اپنے مسجدوں اور مدرسوں کا جو ہے تعارف کروایا جائے. اس کا جو ہے سروے کروایا جائے کہ ہمارے مساجد میں کیا چل رہے ہیں, ہمارے مدارس میں کیا ہو رہا ہے. یہاں آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیا جا رہا ہے, آتنکواد کے خلاف یہاں تعلیم دیا جا رہا ہے, آتنکواد کو مٹانے کے لیے یہاں ان کو سمجھایا جا رہا ہے. یہاں ہمارے یہاں جو ہے قرآن کے علاوہ, نبی کے فرمان کے علاوہ, چٹائی کے علاوہ باقی یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے کبھی پہچانوانے کی کوشش نہیں کی, ہم نے کبھی تعارف کروانے کی کوشش نہیں کی, بس یوٹیوب پر بیٹھ کر کے گالیاں دینا جانتے. انشاءاللہ العظیم موقع ملا تو میں بتاؤں گا کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع ہمیں کیسے کرنی ہے. بہرحال جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے وہ صحیح طریقے سے ادب کے دائرے میں رہ کر کے, اسلامک حدود میں رہ کر کے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے گستاخانہ کلمات کا دفاع کرتا ہے, گالیاں دی جاتی ہیں ان گالیوں کا دفاع کرتا ہے. نبی سے وہی سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور اگر وہ قانون دا ہے تو قانونی طور سے کیا نام ہے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتا ہے. ہم کبھی پولیس اسٹیشن تک نہیں پہنچے کہ چلو کم سے کم ایک کمپلین کر دیا جائے, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے, ہمارے نبی کو گالیاں. یہ سب قانونی کام نہیں کر پائیں گے, گالیاں دینے میں آگے رہتے. اور دشمن تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھڑکا کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے. دشمنوں کی سازش ہی یہی ہے. ہم نے یہ بھی ہمیشہ ہر جمعے میں غالباً یہ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں جب تک دشمن کی سازش کو سمجھو گے نہیں تب تک اس کے سازش کو ناکام نہیں بنا پاؤ گے. دشمن کے سازش کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے اس کے چال کو سمجھنا, اس کی چال بازی کو سمجھنا. اور جب تک ان کی چال بازیوں کو سمجھو گے نہیں, جب تک کسی بیماری کو پہچانو گے نہیں, اس بیماری کا علاج ناممکن ہے. مر جاؤ گے, مروا ڈالو گے, پوری قوم جو ہے پریشان ہو جائے گی جذبات میں قدم اٹھاؤ گے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے دفاع کرنے والا بنا, قرآن سنت پر عمل کرنے والا بنا. جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ.